مہربانی فرما کے امام علی علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے متعلق ہمیں کچھ جی بالکل. امام علی تھا، والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد. ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب انتقال ہوا بی بی فاطمہ بنت اسد کا، تو مولا علی اطلاع دینے آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں. کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں وہ صرف آپ کی ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں تھی. والد حضرت ابو طالب نام عمران تھا. تو عربوں میں یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام سے کنیت ہو جاتی تھی، اور کسی کی اتنی مشہور ہو جاتی تھی کہ اس کا اصل نام لوگوں کو پتا نہیں تھا، کنیت مشہور ہوگی. اب جناب طالب بڑے بیٹے تھے، اس کے بعد جناب جعفر، اس کے بعد جناب عقیل اور جناب علی چوتھے نمبر. ایک بیٹی ام ہانی اور ایک اور بیٹی کا بھی کبھی کبھار کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ دو بیٹیاں تھی جہاں تھے. تو طالب کے نام سے کنیت ابو طالب ہو، طالب کا باپ، جسے عربوں میں رواج تھا. تو عمران اتنا نام مشہور نہیں ہوا جتنا ابو طالب ہوا. حضرت ابو طالب السلام نے کتنی پیغمبر کی حمایت کی، مدد کی، سرپرستی کی، اور اس کی سرپرستی میں اپنی تبلیغ اس نے کی، دین کی، اسلام کی، نبوت کی. وہ محافظ تھے. 13 رجب میں یہ ولادت کا واقعہ خانہ کعبہ میں ہوا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یا بعد میں بھی اعزاز کسی کو بھی نہیں ملا. جو نام کے حوالے سے مختلف روایت ہے، خود بھی فاطمہ بنت اسد کی بھی ہے اور حضرت ابو طالب کی. تو بھی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں جب بچے کو لے کر چلی تو میں نے گھیری آواز سنی کہ فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا. اسی وجہ سے میں نے، اور خود حضرت ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی آواز سنی. دوسرا نام ماں نے رکھا وہ حیدر. چھوٹے بچے تھے، مولا علی لے کر 2 حصوں میں نے تقسیم کیا تو ماں نے دیکھ کر کیا کہ تم تو حیدر ہو. اصل لفظ ہے یعنی چیرنے والا، مارنے والا. تو یہ ماں نے اس کا نام رکھ دیا حیدر. وہ بھی لڑنے والا پہلوان بہادر آیا ہے، چاہے مسلمانوں کے لشکر سے آئے یا کفار کے لشکر سے آئے. اپنا نام، اپنے باپ کا نام، دادا کا نام. پھر کوئی شعر پڑھتے تھے اپنی بہادری اپنے قبیلے کے حوالے سے کہ ہم اتنے بہادر ہیں، ہمارا قبیلہ اتنا بہادر ہے. شعر و شاعری تو نام تھی. ہر جنگ میں مولا علی نے کہا نا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں فرزند ابو طالب ہے. اور واحد جنگ خیبر کی جنگ ہے جہاں کہنا سمت علی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. ادھر علی ابن ابی طالب کے حوالے سے تعارف نہیں کرایا. بھائی جو تھی وہ نجومی تھی، اس نے بتایا کہ سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس کے مقابلے میں نہیں. اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں، اور خیبر کی زمین بھی جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں. جب میرے قدم جب وہ زمین پر پڑتے ہیں تو خیبر کی زمین کو پتا چلتا ہے کہ مرحب آ گئے. تو مولا علی نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اس نے کہا کہ حیدر سے تو مجھے منع کیا گیا، تو حیدر میرے سامنے آ گیا. واپس جیسے پلٹا تو شیطان نے کہا کیا کہاں جا رہا ہے اتنا بہت، یہ عورتیں تجھے تانا دیں گی کہ علی سے ڈر کر کے آئے، یہ بات تیری اتنی مشہور ہے. کہا کہ مجھے منع کیا گیا حیدر سے، کیونکہ حیدر کوئی یہ تھوڑی ہے، کوئی اور ہوگا، ضروری کہ یہ حیدر ہے. تو شیطان اس کو پلٹا کر علی کے سامنے لے آیا. اور ایک دوسرا اعزاز بھی ملا کہ پرورش خود محمد مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں سے دی. اور جب پہنچے خانہ کعبہ 3 دن کے بعد، چوتھا دن تھا، تو کہا فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر سے دیکھا وہ بچہ جب پیتا ہوتا ہے تو روتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، دودھ پیتا ہے، غذا کھاتا ہے، لیکن یہ میرا بچہ ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ بھی نہیں پیا، ہوتا بھی نہیں ہے. کہا کہ امی وہ مجھے دے دے. فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے آ گئے، منقلب ہو گئے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے. اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول کو دیکھا تو آنکھیں کھولی. بیٹے تمہاری ماں پریشان ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا. کیسے آنکھیں کھولوں؟ میں نے کہا آنکھیں کھولوں تو پیغمبر کے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کروں. آپ کے چہرے کی زیارت کر لی، آنکھیں کھولی. کوئی غذا، کوئی دودھ. کہا یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ بن کے آ گیا ہوں
اب گواہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو غذا کھلائے. تو پیغمبر نے اپنی زبان دی, اس نے جس زبان سے دودھ کی لہر جاری ہو گئی چوسی, کہا کہ بولتے نہیں ہیں. تو شیعہ روایت کے حوالے سے بات ہوگی, یہ کیا کہوں, آپ جو بولے انجیل سناؤ, توریت سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. تو سورہ مومنون کی پہلی آیات جو مولا علی نے تلاوت کی. چھوٹے بچوں کو سمجھا دیا کہ یہ نوز بلا دیوانہ ہے, مجنون ہے یہ شخص, چاہے بچوں میں اثر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بچوں سے ملے, کیونکہ ہمارے پیغمبر بچوں سے تو بہت محبت کرتے تھے, وہ ان سے ملتے تھے, زمین پر بیٹھ جاتے تھے, اور چوک ہے تو بچے بیٹھ جاتے تھے. بچوں سے بہت محبت کر, بچے ان کا پلان یہ تھا منصوبہ کہ بچے ان کے قریب نہ جائیں. اگر ان کا پیغام سن لیا, اس کی بات سن لی, اب یہ جوان جب بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے, تو یہ ان کے سپاہی بن جائیں گے, ساری بن جائیں گے. تو ان کو یہ بس بچوں کو سمجھا دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا, یہ مانتا ہے بچوں کو دیوانہ. یہ اب کیا کریں, تو اس کو پتھر مارو. جب اس کو نظر دیکھو آ رہا ہے تو پتھر اٹھا کر. اب اگر بچہ کسی بڑے کو مارے, اگر بڑا اس کو جواب میں مارے گا تو کہیں گے بھائی وہ تو بچہ تھا, آپ تو بڑے تھے, آپ نے اس کو کیوں مارا. ہم کہیں گے دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ دیوانہ ہے. تو جیسے پیغمبر نکلا تو پتھر مارنے شروع کر دیے, سر میں لگا, وہ نکلا جسم میں. جب واپس آئے تو مولا علی نے دیکھا, بھائی قریب آئے, آپ کو یا رسول اللہ کیا ہوا, بچوں نے یہ پتھر. اچھا ٹھیک ہے, آپ ان سے کچھ نہ کہیں, آپ تو بڑے ہیں, وہ بچے ہیں. کل صبح جب آپ تبلیغ کے سلسلے میں, نبوت کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں گھر سے نکلے تو مجھے آپ ساتھ لیں, میں آپ کا سپاہی بن کر وہ چلوں گا. پھر بچے جانے ہونے. یہی ہوا دوسرے دن, جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں, اب ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا. وہ جیسے ہی قریب آ گیا تو ہاتھ پکڑا علی نے, اور کوشش کرتا ہے ہاتھ چھڑانے کی, ہاتھ نہیں چھڑا سکتا. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا بازو, کسی کا ناک ٹوٹ گیا, کسی کا کان کو پکڑا مروڑا, کان ٹوٹ گیا. ابھی چیختے چلاتے تو گھروں میں جا رہے ہیں. بچہ گھر جاتا ہے, وہ روتا ہے, اٹھتا ہے, کس نے مارا, وہ علی نے مارا. تو ان کا منصوبہ تھا کہ خود محمد مارے, تو ہم کہیں گے دیکھو یہ دیوانہ ہے. اب وہ آ گئے جناب ابو طالب کے پاس, کہا کہ آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. تو کیوں مارا ہے, کوئی وجہ, کوئی سبب تو ہوگا. ہاں بس سبب یہ تھا کہ وہ پتھر مار رہے تھے محمد کو. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ جو محمد پر حملہ کرے گا اور محمد پر پتھر مارے گا, علی تو اس کو مارے گا. علی کا کام یہی ہے, اس کا دفاع کرنا, اس کا بچا کرنا. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ کافروں کے حملوں کی وجہ سے, خدشے کی وجہ سے کہ محمد قتل نہ ہو جائے, ابو طالب علیہ السلام گھر میں رات کو پیغمبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. کبھی طالب کو, کبھی جعفر کو, کبھی طالب, کبھی عقیل کو, کبھی علی کو. ساری رات میں اس کی یہ ہوتی تھی, کبھی علی کو سلایا, کبھی جعفر کو. بچہ پوچھتا پاپا کیوں سلا رہا ہے, کہ دشمن ہے, کافر ہے, اس پر یقین نہیں ہے. رات کے اندھیرے کا فائدہ اگر میرے بیٹے محمد کو قتل کر دیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور تم کو قتل کرے گا, محمد بچ جائے گا. کہ پیغمبر نے کہا کہ یا علی, کافروں نے منصوبہ بنایا کہ آج رات محمد کو قتل کریں, اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. تو ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, بستر خالی نہیں چھوڑنا. اگر خالی ہو, اگر مجھے نہیں دیکھیں گے تو کافر میرے پیچھے آئیں گے کہ محمد گھر میں نہیں ہے, بستر پر نہیں ہے. آج آپ کو بستر پر سونا ہے, میرے بستر پر سوئیں, تاکہ باپ سلاتا بستر پر, اب پیغمبر خود سلا رہا ہے علی کو کہ میرے بستر پر سو اور میں ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں. جو طرف کفار ہیں, بعد ہر قبیلے سے ایک ایک لیا ہم نے. تو مشورہ عبداللہ ابو جہل نے کیا کہ ہم اگر ایک لڑے گا, ایک قتل کرے گا تو بنی ہاشم سے مقابلہ کریں گے, اور ہم بنی ہاشم سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہاں اسی وجہ سے ہم سارے قبیلے مل کر اگر قتل کریں گے تو وہ کسی سے قصاص لے گا, کسی سے قصاص. ہم کہیں گے بھائی ایک قبیلہ نہیں, 40 قبیلے مل کر مارا ہے تو کسی کو لڑے گا, کسی قصاص لے گا. آپ میرے بستر پر سو جائیں آج رات, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا کہ پھر میں سو جاؤں گا.
बड़े आराम से अली बिस्तर पैगंबर पर सो गए और पैगंबर इस्लाम निकल गए और ये सारी रात ये देखते रहे कि बिस्तर पर मोहम्मद सो रहा है और जब सुबह को निकलेगा तो हम अटैक करेंगे, कत्ल करेंगे। और देख रहे दीवार से नहीं फिर सोया हुआ है, अभी इधर ही है, बाहर नहीं गया। तो जैसे ही कहा कि सुबह हो गई है, अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे चादर हटाई देखा गली है, आगे मुंह पर तो निकल गई। सब लाए लाते हैं आपको जन्नत में जाए। लेकिन अभी जो बुतों को पूजा कर रहे हैं और हर एक कबीले का अपना अपना बुत है, उसको फख्र करते हैं और 360 बुत रखे। अब उनको पहले अभी तौहीद पहुंचानी है, तौहीद मनवानी है। अल्लाह एक, जब एक अल्लाह को मानेगा तो उसके कहने पे अमल करेगा। अभी कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो कह रहे हैं कि अब अल्लाह को मानना उनके लिए मसला नहीं है। वो कहते हैं कि 360 को मान ले रहे हैं, एक और को मान लेंगे, ये मसला नहीं है। हमारे बुतों को बुरा भलाना, हमारे बुतों की मुखालफत न करो ताकि आपके अल्लाह को भी मान लेते। वो कहते नहीं, ऐसे माना नहीं है, अल्लाह को मानो लेकिन इन सब का इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे नफी करनी है, 360 की नफी करके एक जगह पे एक अल्लाह को मानना मसला नहीं है, बाकियों को छोड़ना मसला है। तो यहाँ तौहीद का सिर्फ मसला है, तौहीद है, एक तौहीद, दूसरी कयामत और कयामत। तो भाई जो हिसाब किताब होगा वो भी बात, अगर नहीं मानोगे एक अल्लाह को तो फिर हिसाब होगा, फिर हिसाब किताब और हिसाब के लिए अल्लाह है। और ये दुनिया जो खत्म होगी फिर यौम महशर का हिसाब किताब होगा। तो मदीने जब आते हैं तो मस्जिद नबी की तामीर होती है, फिर अजान होती है, बाद जमात नमाज होती है, वहाँ जुम्मा भी जो वाजिब के तौर पर पढ़ना शुरू हो गया, और रोजे भी वहाँ पे नमाज में फर्ज हो गई, रोजे भी फर्ज हो गए, हज भी फर्ज हो गया, ज़कात खुम्स वो सारे मदीने से मदीने के अंदर वहाँ सब तौहीद पहुंचा।